बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 3 इंपॉर्टेंट खबरें शामिल होंगी। चाचू ट्रंप के बाद आज एक इजलास हुआ एंटी पाकिस्तानी, उसका हवाला आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर, इमरान खान से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिए, क्यों किया, क्या स्टोरी है इसके पीछे, उस पर बात करेंगे। और आखिरी खबर मलक रियाज साहब के हवाले से, उनका ट्विटर आग उगल रहा है, क्यों उगल रहा है, उसके बिहाइंड क्या स्टोरी है, वो आपके सामने रखूँगा। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। और सबसे पहले आते हैं आज की एक्सक्लूसिव खबर। अमेरिका में चाचू ट्रंप के आने के बाद पीटीआई को बड़ी पसपाई हुई है। ना तो इमरान खान साहब का बुलावा वहाँ से कोई आया अभी तक, ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। पीटीआई के जितने प्रो एंटी पाकिस्तानी लोग हैं वो इस वक्त वावेला कर रहे हैं ट्विटरों पे बैठ के कि इमरान खान साहब के अकाउंट से अभी तक मुबारकबाद क्यों नहीं दी। अब अगर देते हैं तब मरते हैं, नहीं देते तब मरते हैं। अगर देंगे तो फिर वो अमरीकी ग़ुलामी में दोबारा चले जाएंगे, जो वो जाना नहीं चाहते। तो इसलिए कुछ कश्मकश का शिकार है पीटीआई। लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिशें जारी है पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। आज एंटी पाकिस्तानी इजलास किया गया अमेरिका में, और वहाँ पे सारे एंटी पाकिस्तानी लोग, मुइन पीरज़ादा, शहबाज गिल और एक खान साहब जो टॉयलेटों में बैठ के वीडियो बनाया करते थे, सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, वो भी मौजूद थे। सबकी तकरीरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। एक मोहतरमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान पर पाबंदी लग देनी चाहिए। ये वो सोच है सिविल नाफरमानी वाली, ये वो सोच है जो आईएमएफ के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान को बदनाम करते थे और कहते थे कि इनको आप लोन ना दें। ये वो सोच है जो कहते हैं रेमिटेंस ना भेजें, पाकिस्तान का कितना भी कोलेटिव डैमेज हो सकता है उसको करें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इनको खुशी होती है पाकिस्तान अगर कोई बात कर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी इकदाम होता है, इनको बड़ी खुशी होती है। पाकिस्तान में फ़ौजी, आम फ़ौजी मरता है टेररिज्म से, इनको खुशी होती है। ये अजीब कौम इमरान खान साहब ने वैसे पैदा कर दी है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी है इस वक्त। आसिम मनीर साहब को टारगेट किया गया, डायरेक्टली किया गया, पाक फ़ौज को किया गया। हुक्मरान तो गालियां खा रहे हैं लेकिन माजरत, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये मुसलसल एक कॉन्टीन्यूटी चल रही है, आज भी उसी की एक एपिसोड थी। पैसा इन्होंने बथेरा लगाया। मोहसिन नकवी साहब तो पहुंच गए, पर ये पहले तो ये भी ववेला करते रहे कि हुकूमती नुमाइंदगी कोई नहीं थी वहाँ पे। मोहसिन नकवी साहब की फुटेजेस आई, उन्होंने कुछ वहाँ पे मुलाकातें भी की हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन पीटीआई की कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद नहीं थी। पीटीआई को पसपाई हुई। इमरान खान साहब का नोटिफिकेशन नहीं निकल सका दावतनामे का, जिससे वो बड़े अफसरदा हैं। और अभी तक ट्विटर अकाउंट भी खामोश है रिचर्ड गरनैल का और जनाब चाचू ट्रंप का। चाचू ट्रंप ने भी बात नहीं की, वो नीली बत्ती वाली गाड़ियाँ खड़ी की खड़ी रह गई। आसिम मुनीर को अभी तक फ़ोन नहीं किया। और ये क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने तो आज मुबारकबाद का मैसेज दे दिया है। जो कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उनके नॉर्म्स को देखते हुए अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या जवाब आता है। आज की जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पीटीआई ने सो कोल्ड जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि हमने वो मुज़ाकरात नहीं करने। असल स्टोरी क्या है उस पर आते हैं। ये जो हुकूमती मुज़ाकरात, तो जो इनकी कमेटी बनी हुई थी, ये तो ज़ाहिरी थी, असल हो रही थी इनकी बैकडोर आर्मी के साथ, जिस पे आपने एक न्यूज़ देखी होगी। जनाब मोहतरम गौहर खान साहब मिले हैं आर्मी चीफ से, उधर इन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। मेरे पास मुसद्दका तलात आई हैं कि उधर इन्होंने 2 पॉइंट एजेंडा था। पहला एजेंडा, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। दूसरा, इमरान खान साहब का क्या मिलिट्री ट्रायल होगा। हमें पता चला है इमरान खान साहब का मिलिट्री, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बातें की गौर खान साहब। 2 पॉइंट एजेंडा, ये 26 नवंबर और ये 9 मई, और ये हमारे कारकुन मर गए, 12 लोग, सैकड़ों लोग
لاپتہ کارکن، ان کی کوئی بات نہیں، یہ سب ڈرامے بازی ہے، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ اصل بات ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو، اور جو اس کا ملٹری ٹرائل ہے اس کا کیا کرنا، اس کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ آپ نے فی الحال عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا۔ اور دوسرا میسج دیا گیا کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو فائنل ورڈک آنے والی ہے ان کے کورٹ کی طرف سے، اس کا ویٹ کریں، جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، تو پھر ہم تب فیصلہ کریں گے عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے۔ تو ایک قسم کا جواب دے دیا گیا، جس کے بعد اب عمران خان صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اب تو مذاکرات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات میں پہلے اپنے ولاگ میں کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی صرف 20 جنوری کا ویٹ کر رہی تھی۔ اب وہ ماحول دیکھے گی کہ کیا چاچو ٹرمپ کس طرح کی مزاج رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ پھر پروٹیسٹ ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، پاکستان میں گرما گرمی پیدا کی جائے گی، اور چاچو ٹرمپ کو پوری طرح انوالو کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو کسی طرح یہاں سے بچا لیں۔ اب امریکی غلامی میں جانے کے لیے خان صاحب بےتاب ہیں۔ 20 جنوری گزر چکی ہے، چاچو ٹرمپ آ چکے ہیں، اس لیے مذاکرات تو ختم ہونے ہی ہونے تھے، انہوں نے یہاں تک یہ ڈریگ کرنا تھا۔ اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جواب آ گیا ہے کہ فی الحال ایبسولوٹلی ناٹ۔ آصف منیر صاحب نے بھی تیاری کی ہوئی ہے، اگر چاچو ٹرمپ کا کوئی پریشر آتا ہے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا جائے گا، گلف بلاک کو یوز کیا جائے گا، شاہ سلمان جو سعودی عرب کے ہیں ان کو، سلمان بن، ان کو یوز کیا جائے گا، ایم بی ایس کو، اور پاکستان اس مشکل سے بھی نکل جائے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، کمپلیٹ انفارمیشن ہے، یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے میرا، یہ کمپلیٹ انفارمیشن ہے کہ پاکستان کی تیاری پوری موجود ہے، اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے یہ بھی تیاری ہو چکی ہے، کہ امریکہ کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپس ان فیوچر میں بنائے جائیں گے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، یہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں آخری خبر پہ، ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے کل دیکھا، بڑا آگ اگل رہا ہے، اور اس کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی نہیں دوں گا، اور میرے پاس سب کے راز ہیں، میں سب بیان کر دوں گا، میں جھکوں گا نہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے 40 سال، اور اس طرح کی کہانیاں جو وہ اکثر انٹرویوز میں کرتے ہیں۔ اچھا، ملک ریاض ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے میرے نزدیک، جو ایک لینڈ گریبر ہے، جس نے پاکستان میں رشوت کو پروموٹ کیا، جس نے اعلان کہا کہ پاکستان میں آپ رشوت کے پیسے سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کیے اور ڈی ایچ اے بنائے، لوگوں کو بلیک میل کیا، آرمی کے لوگوں کو پیسے دے کے ان کو بلیک میل کیا، ویڈیوز بنائی، فوٹیجز موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، ملک ریاض صاحب آپ کے پاس ہوں گی۔ میرے خیال میں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو آپ بھی جہنمی ہیں، اسلامک ڈیفینیشن کے مطابق آپ جہنمی ہیں۔ آپ جو بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میری فائلوں کو پہیے لگ جاتے ہیں، آپ نے جہنمی کام کیا ہے، آپ نے رشوت دی ہے، آپ نے ایکس جرنیلز کو خریدا ہے، اس کی ویڈیوز بھی آپ کے پاس موجود ہیں، بقول آپ کے ایویڈنس ہے۔ اب آپ کا آصف منیر کے ساتھ کوئی پیچ اپ بن نہیں رہا، اب آصف منیر نے آپ سے پیسے لیے نہیں ہیں، پرابلم یہاں پہ ہے۔ آصف منیر کی کوئی ویڈیو موجود آپ کے پاس نہیں ہے، آصف منیر نے آپ کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، آصف منیر نے آپ کے جتنے اثاثے ہیں غیر قانونی ان کو قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا ہے، نیب کے تھرو، نیب اس پہ ایکشن لے رہی ہے، اور آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں تک باتیں آ رہی ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے دبئی سے ریڈ وارنٹ کے تھرو گرفتار بھی کیا جائے، اور آپ عنقریب دبئی سے بھی بھاگ جائیں گے،
اور جو ان لوگوں کے ساتھ آپ بزنسز کر رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق دبئی میں، ان کو بھی وارن کر دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف بھی نیب کے کیسز بن سکتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب، اگر آپ کے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں اور آپ گواہی نہیں دینا چاہتے، آپ نے گواہی کوئی غلط کہہ دی، حالانکہ اگر آپ سچی گواہی کسی کے حق میں دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے گواہی دینی ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنی، تو آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، تھوڑی ہمت کریں، وہ ویڈیوز نکالیں، پاکستان کے جو راز آپ کے پاس ہیں وہ بولیں، پاکستان کا بھلا کریں۔ 40 سال آپ نے اس ملک کو لوٹا، لینڈ گریبر آپ رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کا آپ کہتے ہیں اب ایک امپورٹنٹ پارٹ رہے ہیں، آپ اس مافیا کو سپورٹ کرتے رہے ہیں جس نے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ پیسہ بنایا۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں میں جانا چاہتا، اصل میں اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیوز موجود ہیں، آپ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں، لیکن آپ عاصم منیر کو بلیک میل نہیں کر سکتے، عاصم منیر کی ویڈیوز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ صحیح قیمت عاصم منیر کی نہیں لگا سک رہے، اسی لیے آپ فرسٹریٹ ہیں۔ وہ بندہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے پہلے جرنیل تھے، ہو سکتا ہے جنرل باجوہ صاحب کی ہو، فیض حمید کی ہوں، اور کچھ لیڈران کی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہوں، باتیں ہوں، آڈیو ٹیپس ہوں، لیکن عاصم منیر آپ کی اس پریشر میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی ویڈیو، اس کے پاس کوئی اس قسم کی، اس نے کوئی رشوت لی نہیں آپ سے، وہ بینیفیشری نہیں ہے آپ کا، اس نے کوئی ڈی ایچ اے میں پلاٹ نہیں لیا، بیریا میں نہیں لیا، تو وہ بالکل بے خوف ہے، اور اسی لیے وہ علن نیب کے تھرو آپ کے پیچھے ہیں اور آپ آگے آگے ہیں۔ آپ پر برا ٹائم آنے والا ہے، بہتر ہے کہ آپ کلمہ کو بن جائیں، اپنی ماضی سے جو آپ نے جرائم کیے ہیں القادر ٹرسٹ سے لے کے اور بہت سارے، ان کی معافی تلافی کریں، وعدہ معاف گواہ بنیں، نہیں تو آپ کے لیے بڑا برا ٹائم آنے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت، بہت شکریہ۔